بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے۔ شیطان نے حسد کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دنیا و آخرت دونوں حاصل کر لیا۔ شیطان نے سوچا کہ کسی طرح یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے ایک ان سے چھن جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور شیطان نا امید اور ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کے 14 بچے تھے، جن میں 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور یہ سب مل کر ہر روز اپنے میں سے کسی نہ کسی بھائی کے گھر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس دن وہ سب اپنے بڑے بھائی سرکل کے مکان میں موجود تھے۔ چنانچہ تمام شیطان اس مکان پر جمع ہو گئے اور وہ مکان ایوب علیہ السلام کی اولاد پر گرا دیا، جس سے وہ سب کے سب ایک ہی دسترخوان پر انتقال کر گئے۔ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن کے منہ میں ابھی لقمہ تھا اور بعضوں کے ہاتھ میں پیالہ تھا۔ شیطان پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا، اے ایوب، تو یہاں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے؟ گھر میں جا کر دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری اولاد پر مکان گرا دیا ہے اور وہ سب مر چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر خاموش ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے مال عطا کیا پھر مجھ سے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مجھ سے لے لیں تو میں اس پر بہت راضی ہوں، تاکہ ہر چیز سے فارغ ہو کر اب اپنے مالک کو یاد کر سکوں گا۔ شیطان پھر ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹ گیا۔ پھر دوبارہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو شیطان مردود نے آپ کے ناک اور منہ میں ایسی پھونک ماری جس سے آپ کا تمام بدن پھول گیا۔ پہلے تو زبردست پسینہ آیا، پھر جسم بھاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے میرے آقا، یہ ساری تکلیف آپ کو مال اور اولاد کے غم اور ساری ساری رات ذکر الہی میں گزارنے کی وجہ سے ہے۔ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تاکہ آپ کی طبیعت درست ہو جائے۔ مگر وہ اصل بات نہیں جانتی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر چپک نکل آئی اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر پھیل گئی اور بدن سے پیپ بہنے لگی اور کیڑے پڑ گئے، مگر ذکر الہی اب بھی جاری ہے۔ جب آپ کا سارا بدن کھوکھلا ہو گیا تو جسم مبارک میں صرف 2 کیڑے رہ گئے۔ ان میں سے ایک دل اور دوسرا دماغ کی طرف مائل ہوا۔ جب انہوں نے دل اور زبان کو کاٹا تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے یہ کوئی شکوہ شکایت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ صرف اس لیے کہ مولا، میں تیری ہر بلا ہر مصیبت پر صبر کروں گا جب تک میرا دل تیری محبت میں ہوگا اور میری زبان تیرے ذکر میں جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، کیونکہ آپ نے مال اور اولاد کے لیے جزا و فضا نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان تیرے ذکر سے رک جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ایوب، تجھ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام نے مجھ سے اس آزمائش کی طلب کی، مگر میں نے تیری عظمت و بزرگی کی خاطر اسے تیرے لیے پسند کیا۔ اس میں بظاہر تیرے لیے بلا ہے، مگر حقیقت میں تجھ پر میری رحمت اور دوستی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیڑوں کو گرا دیا۔ ایک پانی میں گرا جو جونک بن گیا، جس سے ہر طرح کی بیماریوں کو آرام آتا ہے، اور دوسرا زمین پر گرا، اس سے شہد کی مکھی بن گئی جس میں شفا رکھ دی گئی۔ بعد ازیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے 2 انار لے کر آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟
جبرائیل نے عرض کی، ہاں، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور حکم فرمایا ہے دونوں انار کھا لیجئے، اور ان کے کھانے سے آپ کا جسم بالکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا۔ جب آپ نے وہ 2 انار کھا لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اٹھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور کہا، اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائیے۔ پس حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے اپنا بایاں پاؤں مارا تو پانی بہنے لگا، اس سے آپ نے غسل کیا، اور دایاں پاؤں مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا اور اس سے پانی پیا، چنانچہ اس پانی کے پسینے سے آپ کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور ہو گئیں، اور فوراً آپ کا جسم مبارک پہلے سے بھی اچھا ہو گیا، اور چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔